व्यूअर्स, सूरजमुखी की कहानी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि शहजादी के हाथ में सूरजमुखी का फूल था और वो खुशी में ये बात भूल चुकी थी कि सूरजमुखी के फूल को कोई भी मर्द हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन उसके भाइयों ने उसके हाथ में मौजूद सूरजमुखी के फूल को छू लिया था, जिसकी वजह से वो हंस बन गए थे और उड़ गए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। जब शहजादी ने देखा कि उसके भाई हंस बनकर उड़ गए हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ, मगर अब वो क्या कर सकती थी, क्योंकि जो होना हो वो किस्मत में हो के ही रहता है। उसने अपने भाई पाकर अपनी गलती से दोबारा खो दिए थे। अब ना तो वो अपने घर वापस जा सकती थी और ना ही वो अकेली यहाँ पर रह सकती थी। घर जाए भी तो किस मुंह से जाए, तन्हा जंगल में रहे तो कैसे रहे। अचानक से उसे उस बुढ़िया की बात याद आ गई जिसने उसे सूरजमुखी के फूल का पता दिया था और कहा था कि अगर सूरजमुखी के फूल को कोई मर्द छू ले तो उसकी बहन 12 बरस तक चुप रहेगी और इस तरह वो दोबारा हंस से इंसान के रूप में आ सकता है। ये बात याद आने पर उसने 12 बरस का चुप व्रत रख लिया और उसी कुटिया में रहने लगी। शहजादी रोज़ाना जंगल में जाकर अपने लिए फल वगैरह ले आती और उसे खाकर अपना पेट भर लेती। उसके तीनों भाई हर रोज़ हंसों की सूरत में वहाँ आते, कुछ देर इधर उधर बैठते और अपनी बहन को देखते और फिर वापस उठ जाते। इस तरह वक्त और शहजादी की उम्र दोनों ही दबे पांव गुजर रहे थे। अब शहजादी को चुप व्रत रखे हुए कई बरस बीत चुके थे और 12 बरस पूरे होने में चंद ही माह बाकी रहे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह शिकार खेलते हुए अपना रास्ता भूल गया और इस कुटिया की तरफ आ गया। शाम का वक्त भी था और थका हुआ भी था वो। उसने जब वहाँ पर एक कुटिया देखी तो उसने दिल में सोचा, क्यों ना रात यहाँ पर बसर कर लूँ, सुबह रास्ता तलाश कर लूँगा। वो अपने घोड़े से उतरा और आगे जाकर कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा, कोई अंदर है तो दरवाज़ा खोले। इधर शहजादी बेचारी उसकी बात का जवाब नहीं दे सकती थी। अगर वो बोल पड़ती तो उसके 12 साल का व्रत टूट जाना था। वो खामोशी से उठी और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बादशाह अपने सामने एक हसीन लड़की देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि जंगल में बनी हुई कुटिया में एक हसीनो जमील लड़की रह सकती होगी। चंद लम्हे के लिए उसकी समझ में कुछ भी ना आया। फिर उसने शहजादी से पूछा, तुम कौन हो, इस जंगल में क्या करती हो? लेकिन शहजादी ने उसके सवाल का कोई भी जवाब ना दिया और वो खामोश खड़ी रही। ये देखकर बादशाह और भी हैरान हो गया और बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ? शहजादी पहले की तरह इस बार भी खामोश रही। वो बोले तो कैसे बोले? बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि शायद ये मुझसे शर्मा रही है। बादशाह ने शहजादी से कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जब इस बार भी शहजादी ने कोई जवाब ना दिया तो बादशाह ने अपने आप से कहा, रात गुजार लूँ, फिर सुबह देखी जाएगी। उसने अपना घोड़ा एक तरफ बांध दिया और ख़ुद कुटिया के एक कोने में जाकर लेट गया। वो थका हुआ था। जो ही लेटा, नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बादशाह का ख्याल था, हो सकता है इस लड़की के साथ कोई मर्द भी रहता हो, क्योंकि इस तरह किसी जंगल में किसी लड़की का रहना, तन्हा रहना एक नामुमकिन सी बात थी। लेकिन जब सुबह हुई, उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई मर्द नहीं आया, तो वो और भी हैरान हुआ। उसने शहजादी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ इस कुटिया में अपनी जवानी क्यों ख़राब कर रही हो? शहजादी ने अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बादशाह की बात सुनकर बहुत घबराई। अगर बोलती है तो भाई हंस के हंस ही रह जाएंगे, अगर नहीं बोलती तो बादशाह उसे अपने साथ ले जाएगा। उसने सोचा कि अगर मेरे भाई दोबारा से इंसान बन जाएंगे तो मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। चुनाचे वो खामोश रही। उसे इस तरह चुप देखकर बादशाह बोला, मैं बादशाह हूँ, मैं तुम्हें शानदार महल में रखूँगा। मगर वो इस बार भी चुप रही। जब बादशाह ने उसे इस बार भी चुप देखा तो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। शहजादी मजबूर थी। वो ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही वो कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने एक काम ज़रूर किया कि चलते वक्त बहुत सा सूखा धनिया एक कपड़े में ले लिया। जब बादशाह उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा
تو وہ اس سے آنکھ بچا کر راستے میں تھوڑا تھوڑا دھنیا گراتی رہی۔ بادشاہ کے خیال میں یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی لڑکی راستے میں دھنیا گراتی جا رہی ہے، اور یہ کہ دھنیا گرانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ادھر جب دوسرے دن شہزادی کے بھائی ہنسوں کی صورت میں اس کی کٹیا کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آج ان کی بہن وہاں موجود نہیں تھی۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر کٹیا میں جا کر جھانکا، مگر وہ بھی خالی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ جنگل میں کچھ کھانے پینے کے لیے لینے گئی ہو، اور یہ سوچ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگے لیکن جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے کہ صبح سے شام ہونے پر آئی ہے لیکن شہزادی ابھی تک نہیں آئی، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اڑ کر اسے جنگل میں تلاش کیا، اور جب کہیں بھی اس کا پتہ نہ چلا تو وہ مایوس ہو کر اڑ گئے۔ وہ دوسرے روز آئے لیکن آج بھی انہیں اسی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح وہ روزانہ آتے اور اپنی بہن کا انتظار کرتے، مگر ان کی بہن انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دیتی۔ اس طرح ان کی مایوسی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ وہ سوچتے کہ اب کیا کریں، بہن کو کہاں تلاش کریں، خدا جانے وہ کہاں چلی گئی۔ ایک دن وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے اڑنے ہی والے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ہرا دھنیا کتار کی صورت میں گرا ہوا تھا۔ گرا ہوا یہ دھنیا کٹیا سے شروع ہو کر جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بھائی بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بہن نے یہ نشانی کے طور پر ہرا دھنیا اگایا ہو۔ اس پر دوسرے بھائی بھی بولے، ہمارا بھی یہی خیال ہے، ورنہ اس جنگل میں دھنیا اگنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تینوں اگے ہوئے دھنیے کی سیدھ میں اڑنے لگے۔ جس راستے سے شہزادی گئی تھی اسی راستے کے ساتھ ساتھ دھنیا اگا ہوا تھا، اور اسی دھنیے کو دیکھ دیکھ کر تینوں بھائی اڑتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دھنیا باقاعدہ ایک راستے کے ساتھ اگا ہوا ہے اور کہیں ختم نہیں ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی بہن ہی اپنی نشانی چھوڑ کر گئی ہے تاکہ اس کے بھائی اس کا پتہ چلا سکیں۔ وہ تینوں اڑتے رہے یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ شہر میں ایک محل کے آگے تھوڑی دور کر کے اگا ہوا دھنیا ختم ہو چکا تھا۔ بھائیوں نے سوچا، ہو نہ ہو ہماری بہن اسی محل میں ہے، یقیناً اسے کوئی زبردستی لے آیا ہے۔ اس محل کے بالکل سامنے ایک بہت ہی بڑا درخت تھا۔ وہ تینوں اس درخت پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اگر ہماری بہن اس محل کے اندر ہوگی تو کبھی نہ کبھی وہ ضرور باہر نکلے گی۔ اور ادھر شہزادی کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی میری نشانی دیکھ کر اڑتے اڑتے ادھر آ جائیں۔ وہ اسی خیال میں محل کی چھت پر گھوم رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے سامنے والے درخت پر 3 بڑے ہنس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا، یہ تو میرے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ اس نے جلدی سے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر فضا میں اس طرح لہرایا جیسے انہیں بلا رہی ہو۔ جوں ہی ہنسوں کی نظر اپنی بہن پر پڑی تو وہ اڑ کر محل کی چھت پر آ گئے اور اپنی بہن کے قدموں میں لیٹنے لگے۔ شہزادی نے تینوں بھائیوں کو اپنے گلے سے لگایا اور جی بھر کے پیار کیا۔ پھر وہ محل میں نیچے جا کر موتیوں سے بھری ہوئی تشتری لائی اور وہ موتی اپنے بھائیوں کے آگے رکھ دیے۔ تینوں ہنسوں کو بھوک تو لگ ہی رہی تھی، انہوں نے جی بھر کر موتی کھائے، تھوڑی دیر اپنی بہن کے پاس بیٹھے اور پھر اڑ گئے۔ اب یہ ان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ ہی محل کی چھت پر آتے جہاں ان کی بہن پہلے ہی موتیوں سے بھری ہوئی تشتری لیے بیٹھی ہوتی۔ تینوں وہ موتی کھاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر اٹھ جاتے۔ دن گزرتے گئے۔ اس طرح بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ شہزادی بولے، کوئی بات کرے، مگر شہزادی نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہ کیا۔ وہ سارا دن خاموش رہتی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ کیا کیا جا سکے، کہ اسے کیسے بلایا جا سکے۔ اس کے نہ بولنے کی وجہ آخر ہے کیا؟ اگر گونگی ہے تو کوئی آواز تو نکال سکتی ہے نا۔ اس نے شہزادی کو بلوانے کے لیے طرح طرح کے جتن کر کے دیکھ لیے، لیکن سب بیکار ہوئے۔ شہزادی کو نہ بولنا تھا اور نہ ہی وہ بولی۔ بھلا وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائیوں کی زندگی کیسے برباد کر سکتی تھی، جو محض اس کی ہی غلطی کی وجہ سے ہنس بن گئے تھے۔ اور اب تو 12 سال کی چپ برد پوری ہونے میں بھی چند ہی روز باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن ایک کنیز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شہزادی روزانہ موتیوں سے بھری ہوئی تشتری چھت پر لے کر جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگی
کہ آخر وہ ان کا کرتی ہی کیا ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے وہ شہزادی کے پیچھے دبے دبے پاؤں گئی اور محل کی چھت پر پہنچ کر وہ ایک طرف چھپ گئی۔ وہاں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ شہزادی نے اپنا دوپٹہ فضا میں لہرایا ہے اور اس کے ساتھ ہی سامنے درخت پر بیٹھے 3 بڑے ہنس اس کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس نے ہنسوں کو پیار کیا اور پھر موتیوں سے بھری ہوئی تشتری ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ ہنس موتی کھانے کے بعد اڑ گئے۔ کنیز کے لیے یہ بات انوکھی بھی تھی اور حیرت انگیز بھی۔ اس نے جا کر بادشاہ کو یہ ساری بات بتائی اور کہنے لگی، جہاں پناہ، اگر اس کنیز کی کوئی گستاخی معاف کر دی جائے تو ایک بات عرض کروں۔ پھر کنیز کہنے لگی، عالی جان، اس کنیز کا خیال تو یہ ہے کہ شہزادی ایک عورت نہیں بلکہ ایک راہ کشش ہے، راکشش ہے۔ اس نے عورت کا روپ بدلا ہوا ہے، اس لیے اس کے اشارے پر پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ بادشاہ خود اپنی جگہ بہت ہی متعجب تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کیوں کر ممکن ہے۔ تو کیا پھر کنیز جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ بھی تو ناممکن تھا۔ ایک کنیز کی مجال یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولے؟ اس نے کنیز سے کہا کہ ہم یہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کنیز نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، کل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے دن وہ شہزادی کی طاق میں رہی۔ جو ہی شہزادی اوپر جانے لگی تو اس نے بادشاہ کو خبر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ کنیز کے ساتھ دبے پاؤں محل کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں چھپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ شہزادی نے معمول کے مطابق اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر فضا میں لہرایا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے درخت پر بیٹھے 3 ہنس اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے پہلے انہیں گود میں لے کر پیار کیا اور پھر موتیوں سے بھری ہوئی تشتری ان کے آگے رکھ دی۔ ہنسوں نے موتی کھائے اور پھر اس کے بعد اڑ گئے۔ اس پر بادشاہ نے شہزادی کے ساتھ کیا سلوک کیا، دیکھنا مت بھولنا۔ اگلا پارٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔